السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج خبر نامے میں بات کریں گے غزہ کی تازہ صورتحال پر، جانیں گے کہ کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے، کس طرح کی صورتحال وہاں بنی ہوئی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے اسرائیلی جارحیت میں بڑی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے اسرائیلی بمباری میں کم از کم 200 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 600 سے زائد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حماس کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ عام شہریوں کی ہلاکتوں کی ہے، بچوں کی ہے، بوڑھوں کی ہے، خواتین کی ہے۔ اور تو آپ جان ہی سکتے ہیں کہ کس طریقے کا جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف معصوموں کے خلاف ایک طرح سے جو ہے وہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اور اب وسطی غزہ میں المغراقہ کے علاقے کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی بمباری میں 2 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کل سے اگر بات کی جائے تو 3 مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ خان یونس اور رفح میں متعدد رہائشی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ ہزاروں فلسطینی جو ہے وہ اب پریشانی کے عالم میں ہیں کہ وہ آخر جائیں تو جائیں کہاں۔ وہ یونیسیف کے ترجمان نے ایک ویڈیو جاری کر اسرائیلی جنگی جرائم سے لوگوں کو آگاہ کرا ہے۔ ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اسرائیل ہر 50 میٹر کے فاصلے پر بم گرا رہا ہے۔ النصر اسپتال میں نظام صحت تہس نہس ہو گیا ہے۔ یہ بچوں کے خلاف جنگ ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ گزشتہ روز صرف ایک دن میں 3 صحافیوں کو اسرائیل نے قتل کر دیا۔ صحافیوں کے قتل کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سچ ہے اسے چھپانے کی کوشش ہے، اور صاف طور پر جو تصاویر وہاں سے سامنے آئیں گی، جو حالات وہ بتائیں گے، اس سے لوگوں کو جو ہے واقفیت نہ ہو، اس لیے جو ہے وہ صحافیوں پر بھی جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ویسے آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ تقریباً 23 لاکھ کی آبادی میں سے 70% آبادی جو ہے اسرائیلی بمباری کی وجہ سے بے گھر ہو چکی ہے، جو کہ اب تک کی سب سے بڑی فلسطینیوں کی نقل مکانی ہے۔ بہرکیف اسرائیل کے جنگی جرائم جاری ہیں۔ معصوموں کا قتل عام ایک بار جو ہے پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیلی افواج کا کہنا ہے کہ اس نے راتوں رات 400 اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جن میں خان یونس کا علاقہ بھی شامل ہے۔ خان یونس میں اب شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے پھر سے وہاں پر حماس کا انفراسٹرکچر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہاں سے لوگوں کو انخلاء کا جو ہے نوٹس جاری کیا ہے، اور لوگوں سے اب کہا جا رہا ہے کہ وہ مصر کی سرحد کے قریب رفح کی طرف بڑھیں۔ حالانکہ آپ جانیں گے کہ جو صورتحال وہاں کی ہے، لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، کنیکٹیوٹی نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، اور یہ جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں وہ SMS کے ذریعے بھیجے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو وہاں سے نکلنے کی کال دی جا رہی ہے۔ لیکن اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے معلوم ہوگا، جبکہ وہاں لوگوں کے پاس الیکٹریسٹی تک نہیں ہے، کوئی کنیکٹیوٹی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور لوگوں سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان جو میسیجز ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مصر کی سرحد کے قریب رفح کی طرف بڑھیں۔ مزید ستم ظریفی یہ کہ رفح شہر پر بھی جو ہے وہ حملے جاری ہیں، اور اس کی ویڈیوز بھی جو ہے مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ وہاں پر موجود کام کرنے والے صحافی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہاں پر حملوں کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ وہ امدادی ٹرکوں کے غزہ پر داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز جب جنگ بندی کا خاتمہ ہوا تو پھر جو ہے وہاں غزہ میں جو امدادی ٹرک تھے ان کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وہیں گزشتہ روز کسی بھی امدادی ٹرک کو وہاں داخل ہونے نہیں دیا گیا، لیکن اب جو ہے وہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کے مقامات پر خوراک، ادویات اور ایندھن سمیت سامان لے جانے والے انسانی امداد کے ٹرکوں کے آج محدود مقدار میں غزہ میں داخل ہونے انہیں دیا جا سکتا ہے۔ وہیں اس بیچ قطر جو کہ جنگ بندی کے لیے ثالثے کا کردار ادا کر رہا ہے، اس نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی ایک جنگ میں نیا وقفے کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی حتمی نتیجہ جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے۔ اور اسی درمیان دنیا بھر میں اسرائیل کے غرور کو خاک میں ملانے والے حماس کے 3 بڑے رہنماؤں کے خلاف اسرائیل جو ہے اس نے مہم شروع کر دی ہے، اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ انہی رہنماؤں کے پوسٹرز اسرائیلی وزیر دفاع کے دفتر کی دیوار پر بھی چسپاں کیے گئے۔ اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں سر فہرست 3 افراد حماس کے ملٹری ونگ کے القسام بریگیڈ کے سربراہ الزیف ہیں۔ کمانڈ میں ان میں سے دوسرے نمبر پر رہنے والے مروان عیسیٰ ہیں، اور غزہ میں حماس کے لیڈر یحییٰ سنوار شامل ہیں۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 3 لیڈر حماس کے ملٹری آپریشن کی رہنمائی کر رہے ہیں اور یرغمالیوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے غرض سے ہونے والے مذاکرات کی بھی یہی لوگ جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں۔ وہ اسرائیل اب چاہتا ہے کہ ان کو ہلاک کر کے وہ اپنی فتح کا دعویٰ کرے، لیکن یہ اتنا آسان ہونے والا نظر نہیں آتا، کیونکہ دوسری جانب دیکھیں تو زمینی صورتحال کیا ہے تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جہاں طیاروں کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں وہاں وہ معصوموں کا قتل عام کر حماس کے جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کر دنیا کے سامنے خود کو بہادر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زمینی جنگ میں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کے لیے حماس کی جاری کردہ ویڈیو جو ہیں وہ تصویر صاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں جو حماس جو کارروائیاں کر رہا ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ اندرونی علاقوں میں ہے، جہاں حماس کی سرنگوں کا ایسا جال ہے جسے اسرائیلی فضائی حملوں سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 80 میٹر کی گہرائی پر واقع ہیں، جو سرنگ ہیں وہ 80 میٹر کی گہرائی پر واقع ہیں، جنہیں اگر فضائی حملوں کا کبھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو بھی جو ہے انہیں تباہ کرنا مشکل ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اب سیدھے جنگ میں جیتنے کے بجائے اسے پروپیگنڈا وار میں تبدیل کر رہا ہے، اور حماس کے ہزاروں جنگجوؤں کو اس نے کہا ہے کہ وہ مارنے کا اب دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اب پروپیگنڈا وار میں بھی اس کو شکست ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان کے دعووں کی جو ہے منٹوں میں قلیق کھول دی جا رہی ہے۔ وہ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے تو اسرائیل کی اس اوچھی ٹیکٹک پر طنز کستے ہوئے کہا کہ اسرائیل جو بھی حماس کو لے کر دعوے کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنی ناکامی چھپانے کا ذریعہ ہے۔ وہیں کل سے جاری اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حماس کے القصام بریگیڈ نے جو ہے تل ابیب کو راکٹوں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد اسرائیلی علاقے میں سائرن بھی بجنے لگا، اس کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں۔ اور القصام نے بتایا کہ اس سے قبل غزہ سٹی میں اسرائیلی افواج کے مراکز پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ وہی تحریک اسلامی جہاد کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجو جو ہے وہ غزہ سٹی میں شدید جھڑپوں میں مصروف ہیں۔ اور اسی بھی جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کرنے کا ڈھونگ رچانے والے امریکہ نے جو ہے اسرائیل کے لیے سب سے مہلک ہتھیار بھیجے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے غزہ میں اسرائیل کے استعمال کے لیے تباہ کن بنکر بسٹر بم بھیجے ہیں۔ یہ کس قدر خطرناک بم ہے اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے جو ہے لگا سکتے ہیں، جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے کہ یہ کس قدر تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ وہ امریکہ نے جنگ بندی کے معاہدہ ختم ہونے کے لیے بھی حماس کو ہی مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس غزہ میں توقف کی مدت میں مزید توسیع کے لیے قیدیوں کی فہرست تیار کرنے میں ناکام رہا اور کہا کہ وہ جنگ بندی کو دوبارہ نافذ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ تاہم اب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ میں نئی لڑائی امریکی حکومت کی مسلسل حمایت کے تحت ہی ہے۔ وہیں ایک طرف امریکہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو بم فراہم کر رہا ہے تو دوسری جانب اب دکھاوے کے لیے اس نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں ملوث انتہا پسند یہودی آباد کاروں پر ویزا پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ ان افراد کی ایک نامعلوم تعداد کے خلاف خود جو ہے وہ کارروائی کرے گا۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اب اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے، کیا بھدا مذاق ہو سکتا ہے، وہ آپ جان ہی سکتے ہیں۔ ویسے امریکی کارروائیوں کی اگر بات چھوڑ دی جائے تو آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ فلسطینی زمین پر غیر قانونی قبضہ کرنے والے انتہا پسند یہودی فلسطینیوں کو جو ہے لگاتار نشانہ بناتے رہے ہیں، لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے جو ہے فلسطینیوں کے خلاف تشدد کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ پچھلے 15 سالوں میں جو کچھ ان کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں اس سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ 55 دنوں میں جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے۔ وہیں اب جنگ جس طریقے سے پھیل رہی ہے غزہ میں، اب لگتا ہے کہ وہ دوسرے علاقوں میں بھی پھیلنے والی ہے۔ اسرائیل نے شام میں اور لبنان میں کئی مقامات پر فضائی حملے کر دیے ہیں، جبکہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے جمعے کو دیر گئے سرحد کے ساتھ اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر 5 حملے کیے ہیں، جبکہ اسرائیلی گولہ باری سے لبنان میں جو ہے خاتون اور اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ حزب اللہ نے بعد میں اعلان کیا کہ اس خاتون کا بیٹا اس گروپ کا جنگجو ہے۔ ان ہلاکتوں سے لبنان میں گزشتہ 8 ہفتوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے شہریوں کی جو تعداد ہے وہ کم از کم 15 ہو گئی ہے، جبکہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے تقریباً 90 جنگجو جو ہے وہ مارے گئے۔ اور جس طریقے سے غزہ جنگ کو لے کر یورپی رہنماؤں کا طرز عمل ہے، اب مسلم حکمران انہیں اپنے اوقات بھی یاد دلانے میں نہیں چوک رہے۔
जर्मनी के सदर का तैयारा जब कतर में लैंड हुआ गुज़िश्ता रोज़, तो फिर उनके इस्तकबाल के लिए कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से तकरीबन उन्हें आधे घंटे तक कतर एयरपोर्ट पर अपने इस्तकबाल के लिए आने वाले मेज़बानों का तवील इंतज़ार करना पड़ा। और जर्मनी के सदर फ्रैंक वाल्टर जो है वो गजा में हमास के हाथों यरगमाल बनाए जाने वाले जर्मन शहरियों की रिहाई के लिए कतर पहुंचे थे, जो कि अब भी हमास की कैद में है। यूएई में अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीलियों पर COP28 के सरबराही इजलास में भी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायली जारहियत के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज़ बुलंद की है। जंगबंदी के फ़ौरन बाद इसराइल की दोबारा से वहशियाना बमबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि गजा पर जो कुछ जुल्म लाया जा रहा है वो जंगी जराइम में शुमार होता है। वो आलमी जंगी क़वानीन के तहत इसराइल पर मुकदमा चलाए जाने का भी जो है उन्होंने मुतालबा किया। और जिस तरीके की जंग चल रही है दुनिया भर में, उसके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। मराकश में, इटली में, यमन में और इसके साथ मुख्तलिफ मुल्कों से जो है फ़लस्तीनियों की हिमायत और इजरायली जारहियत के खिलाफ और जंगबंदी का मुतालबा करते हुए लगातार मुजाहरों की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें लोग बक़द्र इस्तिताअत अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जबकि अमरीकी शहर अटलांटा में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। वहाँ इसराइल के कौंसल खाने के बाहर एक खातून जिसने फ़लस्तीन का परचम खुद पर लपेटा हुआ था, उसने जो है खुद को ये आग लगाकर खुदसोजी की कोशिश की। बताया जा रहा है कि उसकी हालत तशवीशनाक है। तो नाज़रीन, बढ़ते मुल्क की खबरों की तरफ। अपोजिशन हुक्मरान रियासतों में जांच एजेंसियों के जरिए उन्हें यानी कि अपोजिशन रहनुमाओं को डराने धमकाने की कोशिशों का इल्ज़ाम मोदी हुकूमत पर लगता रहा है, जिसके बाद जांच एजेंसियों के किरदार पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए थे। और अब तमिलनाडु डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन यानी कि DVAC के अफसरान ने रिश्वत के मामले में ED अफसर को गिरफ्तार करने के बाद जुमे की रात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सब जोनल ऑफिस में तलाशी भी की है। अंकित तिवारी नामी यह अफसर जुमे को डंडीगल जिले में एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मुबैना तौर पर पकड़ा गया था। अंकित तिवारी ED अफसरान की अपनी टीम के साथ कई लोगों को धमकियां दे रहा था और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में उनका केस बंद करने के नाम पर रिश्वत वसूल कर रहा था। अंकित तिवारी की गिरफ्तारी इस वक्त हुई जब तमिलनाडु हुकूमत ने बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल अपने ओहदेदारों और मुंतखब नुमाइंदों को हरासा करने के लिए ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रही है। ED ने फौरी तौर पर गिरफ्तारी पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। कर्नाटका के कोप्पल जिले के गंगावती शहर में एक मुस्लिम नाबीना ज़ईफ शख्स को मुबैना तौर पर नौजवानों के एक ग्रुप ने जेसार यानी कि जो हिंदुओं का मजहबी नारा है उसको लगाने पर मजबूर किया है और बताया जा रहा है कि उसके साथ उन्होंने मारपीट भी की। गंगावती टाउन पुलिस थाने में ज़िम्न में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और शिकायत के मुताबिक मामर शख्स पर नामालूम नौजवानों के ग्रुप ने हमला किया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ये मामला अब का नहीं है, लेकिन 20 नवंबर का बताया जा रहा है, लेकिन अब यह खबर जो है वो सामने आई है। और शिकायत में ज़ईफ शख्स ने कहा है कि जयनगर गंगावती में बाईपास रोड पर वो पैदल जा रहे थे तो कुछ नौजवानों का गिरोह जो है उनके पास आकर रुका और उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और जेएसआर का नारा लगाने पर उन्हें मजबूर किया गया। वहीं पुलिस में दर्ज उनकी शिकायत के मुताबिक उन्होंने उनकी दाढ़ी को आग लगाने की भी कोशिश की और फिर जो है उनकी रकम लूटकर वो फरार हो गए। करीब ही मौजूद कुछ नौजवान उसके बाद बरवक्त मौके पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें बचा लिया। हालांकि इस सिलसिले में क्या कार्रवाई हुई है ये अब तक सामने नहीं आया है। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ कम अज़ कम 68 स्कूलों को गुमनाम ईमेल के जरिए बम धमाकों की धमकियां मौसूल हुई, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई। ईमेल में लिखा गया था कि स्कूलों में बम नस्ब किए गए हैं और वो कभी भी फट सकते हैं। अपने और अपने बच्चों की जान बचानी है तो शहर छोड़कर चले जाओ। इस तरह की धमकियां हमें जो है वो ईमेल भेजी गई थी, जिसके बाद तलबा और वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया में खौफ आराज फैल गया था, जिसके नतीजे में स्कूली इंतज़ामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर अपने अपने इहातों को खाली भी कर दिया। आलम यह था कि जैसे ही ईमेल मौसूल हुए स्कूल की जानिब से वालिदैन को इत्तला दी गई कि वो अपने बच्चों को स्कूल से ले जाएं। इसकी वजह से शहर में भी जो है अफरा तफरी देखने को मिली और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। वहीं पुलिस ने हालांकि हर स्कूल में जाकर बम स्क्वाड की मदद से तलाशी ली, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने वालिदैन से अपील की कि वो घबराएं नहीं। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।